کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے وعدے ہیں، بڑے وعدے تقوی پر ہیں۔ سب سے بڑا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ پہلا وعدہ ہے یہ، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ کاروبار میں ہو، عہدے میں ہو، کسی ملازمت میں ہو، کہیں پھنس جائے، کہیں نہیں پھنس جائے، ہم اس کے نکالیں گے تقوی کے راستے سے۔ یوسف علیہ السلام گناہ پر مجبور کیے گئے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہم بچ نہیں سکتے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے گناہ سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ گناہ سے بچنا چاہے اور اللہ اس کے بچنے کے راستے نہ نکالے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے قدم اٹھانے کے قدردان ہیں، تو بچنا چاہو ہم تمہیں گناہ سے نہ بچا سکیں؟ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ کر بھاگے، اللہ تعالیٰ نے ہر دروازہ جو تالا لگایا گیا تھا، اللہ نے ہر دروازے کو ان کے پہنچنے سے پہلے کھول دیا۔ کہ وعدہ ہے جو توفیق اختیار کرے گا ہم اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ یقینی طور پر ہم نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم ان کو رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام کی آمدنی کے جو اسباب تھے، اللہ اکبر، فرماتے تھے کہ اخراجات بڑھ گئے جماعتوں کی آمد سے، اور خروج کی وجہ سے کمائی کا وقت کم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات میں دو مرتبہ، بعض صحابہ کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، اور اللہ ان کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے تھے جہاں سے رزق آنا ممکن نہیں ہے، رزق آنا ممکن نہیں ہے۔ صحابی ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، صحابی یہاں اشرفی لے کر آ رہا، ایک لایا، دوسری لایا، تیسری لایا، 17 اشرفیاں لا کر دی چوہے نے۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ غیب کا راستے سے دیتے ہیں، ان کے تقوی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ چلو چل کے پوچھتے ہیں کہ میں پیشاب کر لگا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جس سوراخ سے چوہا اشرفیاں لا رہا تھا، تم نے اس سوراخ میں ہاتھ داخل کیا کہ نہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا کھاؤ، اللہ نے رزق دیا ہے۔ اگر تم 1 درہم بھی اس میں سے 1 دینار بھی اپنے ہاتھ سے نکال لیتے تو سوال ہوتا کہ یہ مال کس کا ہے؟ کیوں اس کا مالک نہ ملتا تو تمہیں اس کا مالک ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے ایسے راستے سے رزق لائیں گے جہاں اس کو گمان خیال نہیں پہنچے گا۔ لیکن لوگ کمائی کے نقشوں میں حرام اسباب اختیار کرتے ہیں، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے پہلے اپنی کمائیوں سے حرام اسباب کو نکالو، اس لیے کہ تقوی کے بغیر اللہ کی طرف سے ملنے کے دروازے کھلتے نہیں ہیں۔ ہم لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں، جیسی غذا ہوگی ویسے گندے خیالات ہوں گے، جیسے گندے خیالات ہوں گے ویسے گندے اعمال ہوں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتے تھے بلکہ پہلا خطبہ خلافت کے بعد تھا، غالباً پہلا خطبہ جو خلافت کے بعد پہلا خطبہ دیا اس میں ہے، فرمایا اے لوگو، سود کا 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ایک مسلمان کی آبروریزی کرنا، ایک مسلمان کو کی عزت سے کھیلنا، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ ایک مسلمان کی آبروریزی 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا، اور فرمایا کہ 1 روپیہ سود کا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے غلاموں کی کمائیوں کو اور اپنے ملازمین کمائیوں کو دیکھا کرو کیسے کما کے لائے ہیں، اس لیے کہ جو قطرہ خون کا یا جو جسم کا ٹکڑا حرام مال سے تیار ہوا ہے، جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے، اور یہ جسم کا حصہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بدن کی جو بوٹی حرام سود کے مال سے تیار ہوئی ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنی عبادات کو اور اپنے اخلاق اور معاشرے کو بنانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے بنیادی سبب معاملات کا درست ہونا۔ اگر معاملات ٹھیک نہیں ہے تو عبادات، اخلاق، معاشرے، اگر حلال بھی کما رہا ہے حق مار کر، یا حلال بھی کما کر بھی حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو قیامت میں اس کی سائے نہیں کہ ان سے لے اڑیں گے۔ فرمایا کہ اپنی کمائیوں کو حکم پر لاؤ، اس لیے کہ تم نماز کے ذریعے اللہ کی مدد نہیں لے سکتے جب تک معاملات کو حکم پر نہ لے آؤ۔ کیوں؟
اس لیے کہ عبادت سے پہلے طہارت ہے، اور طہارت کامل ہوگی نہیں جب تک معاملات درست نہ ہوں۔ جی ہاں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں طہارت کا تصور صرف غسل اور وضو ہے، صرف غسل اور وضو ہمارے ذہن میں طہارت ہے۔ حالانکہ میرے دوستو عزیزو، بدن کے اندر دوڑنے والے خون کو پاک رکھنا، بدن کے اندر دوڑنے والے خون کو پاک رکھنا، یہ بھی طہارت کا بنیادی حصہ ہے۔ جی ہاں، الطہور شطر الایمان، کہ بدن میں دوڑنے والا خون اگر ناپاک ہے، سود سے ہے، غبن سے ہے، جھوٹ سے ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ جانتے ہوں گے جن کے خون میں کوئی غلط مادہ پیدا ہو جائے یا خون کے اندر سفید ذرات کم ہو جائیں، کیا کیا حالات بنتے ہیں بدن کے۔ یہ بدن کسی کام کا نہیں رہتا، بلکہ بعض مرتبہ یہ جان لیوا سبب بن جاتا ہے، اور بعض مرتبہ اگر گردے کام نہیں کرتے تو خون کو مشین کے ذریعے سے، ڈائلیسس کے ذریعے صاف کرایا جاتا ہے۔ جی ہاں، اب اندازہ کریں، جس خون کے اندر اگر مادی کوئی چیز کم ہو جائے یا بڑھ جائے، یہ خون بدن کو بالکل بیکار کر دیتا ہے۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ جو بدن عبادت کے لیے بنا ہے، اگر اس کو عبادت کے لیے پاکیزہ غذا نہ ملی اور پاکیزہ خون تیار نہ ہوا تو یہ بدن گناہوں کے اعتبار سے کتنا بگڑے گا، کتنا بگڑے گا۔ لوگ معمولی سمجھ کر کھا جاتے ہیں کہ کھا لو، اور سمجھتے تھے کہ لقمہ سمندر ہے، خیرات موتی ہیں، جیسی غذا ہوگی ویسے خیرات ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کو ایک لقمہ بھوک کی شدت میں دیا گیا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے کھا گئے، ہمیشہ کھانے سے پہلے پوچھتے تھے، آج کھانے کے بعد پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا کہ کہانت کی آمدنی سے لقمہ لایا ہوں، کما کر لایا ہوں۔ کہانت کی آمدنی ہے، پہلے کاہنوں کے پاس جاتا تھا، اس سے توبہ کر لی ہے، کہانت سے توبہ کر لی، مگر میری مزدوری رہ گئی تھی ان کے پاس، آج وہاں سے مجھے مزدوری ملی ہے، اس سے آپ کے کھانے لایا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قے کی، لقمہ کیسے باہر نہ نکلا، معدہ خالی تھا، لقمہ ایک معدے میں گیا۔ لوگوں نے کہا پانی پی کر قے کیجئے، وہ پانی پیتے تھے، قے کرتے تھے، جیسے کوئی اپنے برتن کو دھویا کرتا ہے۔ اس طرح وہ لقمہ نکالا اور فرمایا میری جان لے کر نکل تو اس لقمے کو نکالتا۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر پھر نماز، کہ نماز طہارت کے بغیر نہیں، نماز طہارت کے بغیر نہیں، اور طہارت پاکیزہ غذا کے بغیر نہیں ہے۔ گندے خیالات، حرام کی نظر کا اٹھنا، لوگ کہتے ہیں میں بہت چاہتا ہوں نظر کو پھیرنا حرام سے، لیکن نہیں پھرتی، کیا کروں؟ جی ہاں، لوگ بیچارے وظائف پوچھتے ہیں، حالانکہ جن دماغ اور آنکھوں کی رگوں میں حرام خون دوڑ رہا ہے، جس کی اس نے تحقیق نہیں کی ہے، یہ حرام خون اس کی نظر کو حرام کے دیکھنے کی طرف کیوں نہیں لے جائے گا؟ کیسے روک لے گا یہ؟ اس لیے فرمایا کہ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کمائیوں کو حکم پر لاؤ، کمائیوں کو حکم پر لاؤ، کہ کمائیاں حکم پر آ جائیں گی تو آزادی حکم پر آ جائیں گی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر معاملات ٹھیک کر لیے تو اخلاق، عبادات، معاشرہ تینوں ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر کمائی کے نقشوں میں حکم ٹوٹ رہا ہے تو نہ عبادات، نہ اخلاق، نہ معاشرہ، کوئی چیز بنے گی نہیں، کوئی چیز سدھرے گی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی چیز جس پر
سارے دین کا مدار ہے، وہ سب سے بنیادی چیز وہ ایمان ہے۔ اس دعوت کے ذریعے سب سے پہلے ایمان کا سیکھنا ہے، کیونکہ ایمان تمام شعبوں میں اللہ کا حکم کا پابند بنا کر چلائے گا۔ اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جہاں اس کو چلاؤ گے وہاں چلے گا، جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ مومن ایسا ہے جیسا کوئی گھوڑا ہوتا ہے کھوٹے سے بندھا ہوا، وہ گھوڑا کھوٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے، مومن ایسا ہے جیسے گھوڑا ہوتا ہے کھوٹے سے بندھا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ یہ گھوڑے میدان میں چھوڑے جاتے ہیں گھاس کھانے کے لیے، اور ان کے پاؤں میں رسی باندھی جاتی ہے تاکہ یہ دوسرے کی زمین تک نہ پہنچیں، اپنی زمین کے حد میں رہیں۔ بہت اہم بات ہے، اپنی زمین کے حد میں رہیں۔ تو گھوڑے کو جب رسی پوری ہوتی ہے تو یہ کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی بھی چراگاہیں ہیں جیسے تمہاری چراگاہیں ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کی چراگاہ میں داخل ہونا جرم ہے، کہ اللہ کی بھی چراگاہیں ہیں۔ فرمایا الا ان حرم اللہ محارم، کہ اللہ کی چراگاہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی حدود ہیں، کہ حد سے آگے مت بڑھو، جب حد سے آگے بڑھیں گے تو پاؤں میں جھٹکا لگے گا، تجارت میں، زراعت میں، جی ہاں مسلمانوں کی سرمایہ داریوں کے نقشوں میں، ان میں آئیں گے جھٹکے۔ لیکن مومن وہ ہے یہ جھٹکا لگتے ہی فوراً توبہ کی طرف آ جائے۔ جی ہاں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنے کاروبار کے جھٹکوں سے، حوادثات کے جھٹکوں سے، اور قرضوں کے مقدمات کے جھٹکوں سے توبہ کی طرف آئے گا۔ جس میں ایمان نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ دنیا میں تو حالات آیا ہی کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج کے لیے مسلمانوں کی زبان پر عام ہو گیا ہے کہ دنیا میں تو حالات آیا ہی کرتے ہیں، حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ سنو غور سے بات، وہ کون سے حالات ہیں جن سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور وہ کون سے حالات ہیں جس پر آدمی کو توبہ کر کے راستے پر آنا چاہیے؟ ان کو دونوں کو الگ الگ کر کے بتلا دیا۔ اگر تم 100% دین پر ہو، 100% اللہ کی اطاعت پر ہو، اور 100% نبی کی سنت کے پابند ہو، پھر تم پر حالات آئیں تو ان حالات پر شکر کرنا، کیونکہ یہ حالات نبیوں کی لائن کے ہیں۔ اور اگر حالات آئے، غور کرنا کہ حکم کہاں ٹوٹا ہے۔ اگر کہیں حکم ٹوٹا ہے تو یہ حالات اس حکم کو پورا کرانے کے لیے، اور یہ حالات اللہ کی طرف سے تنبیہ کے لیے اور راستے پر لانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ اپنے حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، یا اپنے حالات کو حکام سے جوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف حالات میں اللہ کی طرف نہیں آتے، بلکہ ان کو ان کے حالات اللہ سے اور دور کر دیتے ہیں۔ اور اصولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر حالات لاتے اس لیے ہیں تاکہ یہ توبہ کی طرف آئے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم چھوٹے جھٹکے لائیں گے ان پر تاکہ آ جائیں توبہ کی طرف۔ میرے دوستو عزیزو، مومن تو وہ ہے کہ اگر پیر میں ایک ٹھوکر بھی لگے، اسے یاد آئے کہ اس نے اللہ کا کوئی حکم توڑا ہے، یا اسے ایک ٹھوکر بھی لگے، میں آپ سے سب سے کہتا ہوں کہ جب حالات آئیں تو عبادات میں کمی بعد میں دیکھنا، پہلے معاملات کو دیکھنا کہ کہیں حق مارا ہے کسی کا، کہیں حق کسی کا مارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حق جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ جی ہاں، لوگ حق مار کر سمجھتے ہیں کہ یہ مال میری ملکیت ہو گیا ہے۔ لوگ زمین کا اوزار بنوا کر سوچتے ہیں کہ یہ زمین میری ہو گئی ہے۔
نہیں، اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہے، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، اور وہ ظالم کو پکڑیں گے، پکڑیں گے ظالم کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب بات فرمائی، تم لوگ میرے پاس آتے ہو اپنے جھگڑے لے کر، اور تمہیں بعض کے مقابلے میں بہت اچھا بولنا جانتا ہے، اپنی بات کو قوت سے رکھ کر طے کرا لیتا ہے، اور میں اس کے کہنے کی وجہ سے اور اس کے دلائل کی وجہ سے اور اس کی زبان اور اس کے بولنے کی قوت کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ خوش نہ ہو کہ زمین میرے نام ہو گئی۔ فرمایا کہ میں نے اگر اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور وہ بیان غلط دے رہا ہے تو فرمایا کہ وہ یاد رکھے کہ میں اس کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ یہ فرمایا، بہت ڈرایا اس بات سے کہ تم آج مقدمہ جیت جاؤ گے تو جیت جاؤ گے، کیا ہوگا؟